پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز پاکستانی ٹیم کو وائٹ واش کا خطرہ ہے۔ آسٹریلیا کو 130 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری ہے اور آسٹریلیا نے ایک وکٹ کے نقصان پر 71 رنز بنا لیے۔ عثمان خواجہ 0 پر، ساجد خان کی گیند پر LBW آؤٹ ہوئے، جبکہ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 115 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کے 4 کھلاڑی کھاتا بھی نہ کھول سکے۔ کپتان شان مسعود، عبداللہ شفیق، سلمان علی آغا اور ساجد خان 0 پر آؤٹ ہوئے۔ خبر آپ کو دیں سڈنی سے، جہاں پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز جاری ہے۔ پاکستانی ٹیم کو وائٹ واش کا خطرہ ہے، جبکہ آسٹریلیا کی 130 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری ہے اور آسٹریلیا نے ایک وکٹ کے نقصان پر 75 رنز بنا لیے۔ عثمان خواجہ 0 پر، ساجد خان کی گیند پر LBW آؤٹ ہوئے۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 115 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کے 4 کھلاڑی کھاتا بھی نہ کھول سکے۔ ایک بار پھر سے بتائیں، سڈنی سے یہ خبر ہے، پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز جاری ہے۔ پاکستانی ٹیم کو وائٹ واش کا خطرہ ہے۔ آسٹریلیا کی 130 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری ہے اور آسٹریلیا نے ایک وکٹ کے نقصان پر 75 رنز بنا لیے۔ عثمان خواجہ 0 پر، سجاد خان کی گیند پر LBW آؤٹ ہوئے اور قومی ٹیم دوسرے اننگز میں 115 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کے 4 کھلاڑی کھاتا بھی نہ کھول سکے۔ کپتان شان مسعود، عبداللہ شفیق، سلمان علی آغا، ساجد خان 0 پر آؤٹ ہوئے۔ پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز پاکستانی ٹیم کو وائٹ واش کا خطرہ۔ سربراہ حماس کا امریکی وزیر خارجہ کو پیغام سامنے آ گیا۔ امید ہے اینٹونی بلنکن فلسطینی اسرائیلی قبضے کو ختم کرائے گی اور وزیر خارجہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بند کرے۔ سربراہ حماس کی جانب سے یہ کہا گیا، امریکہ نے گزشتہ 3 ماہ سے سبق سیکھا اور مشرق وسطیٰ میں امن فلسطین کا مسئلہ حل ہونے سے ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ سربراہ حماس کا امریکی وزیر خارجہ کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ امید ہے اینٹونی بلنکن فلسطین اور اسرائیل قبضے کو ختم کرائے گی، جبکہ امریکی وزیر خارجہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بند کرے۔ ایک بار پھر سے اس خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سربراہ حماس کا امریکی وزیر خارجہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ امید ہے اینٹونی بلنکن فلسطین اسرائیلی قبضے کو ختم کرائے گی اور امریکی وزیر خارجہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بند کرے۔ امریکہ نے گزشتہ 3 ماہ سے سبق سیکھا ہوگا۔ اسماعیل بانیہ کا یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن فلسطین کا مسئلہ حل ہونے سے ہے، سربراہ حماس کی جانب سے یہ پیغام سامنے آیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے شیخوپورہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹر وے M4 ملتان سے پنڈی بھٹیاں تک بند ہو چکی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی وجہ سے بند ہے۔ خبر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند ہے، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سینٹ نے الیکشن 2024 ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ سینیٹر دلاور کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے کئی علاقوں میں الیکشن عمل میں مشکلات ہیں، جبکہ KP اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ الیکشن 2024 کا شیڈول ملتوی کیا جائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے اسلام آباد سے۔ سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے قرارداد کی مخالفت۔ قرارداد کی منظوری کے وقت ایوان میں 14 سینیٹرز موجود تھے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں سینیٹر دلاور خان نے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے کئی علاقوں کی الیکشن عمل میں شرکت مشکل ہے۔ KP اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ JUIF کے ارکان اور محسن داوڑ پر بھی حملہ ہوا ہے۔ تھریٹ الرٹ بھی موجود ہے۔ مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے اور عام انتخابات کا الیکشن شیڈول ملتوی کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور PTI کے گردیپ سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی، جبکہ تحریک انصاف کے سابق سینیٹر عبدالقادر نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر بہرامند تنگی کا کہنا تھا کہ میں نے
اور گردیپ سنگھ نے قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ دلاور خان صاحب نے اپنا ریزولوشن ٹیبل کیا، چیئرمین سینیٹ نے اس کی اجازت دی اور اس نے اپنا ریزولوشن پیش کر کے میجارٹی سے اس کو پاس کیا۔ جب ووٹنگ ہو گئی ہے تو اس نے ایکسیپٹ کیا، یس میں کہا، اور ہم تینوں سینیٹر نے ہم نے نو کہا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 2008 اور 2013 میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے۔ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کریں گے تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ 2013 کے الیکشن میں جناب چیئرمین دھماکے ہوئے اس مہینے کے اندر، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی 2008 کے الیکشن سے پہلے۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ویدر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فوگ ہے تو ہم الیکشن نہ کرائیں؟ یہ کیوں کوئی بہادر قوم اس طرح کرتی ہیں؟ سینیٹر کوہدا بابر نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری بات مانی گئی۔ اس ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سینیٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا الیکشن 2024 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈیول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینیٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ سینیٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈیول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابھی تک انتخابی عمل شیڈیول کے عین مطابق جاری ہے اور الیکشن کمیشن کی تمام تر تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ سینیٹ کے اجلاس میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کے التوا کی قرارداد کی حمایت پر سینیٹر بیرمن تنگی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ بیرمن تنگی سے 7 دن کے اندر جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ شوکاز نوٹس میں سینیٹر بیرمن تنگی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے دلاور خان کی قرارداد کی حمایت کی جو کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کی دی ہوئی تاریخ 8 فروری کو ہی انتخابات چاہتی ہے۔ پارٹی کی عادت کی ہدایت اور پالیسی کے خلاف قرارداد کے حق میں سینیٹ کے فلور پر تقریر بھی کی۔ آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، کیوں نہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر تادیبی کارروائی کی جائے۔ شوکاز نوٹس پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کی جانب سے آصف علی زرداری کی ہدایت پر بھیجا گیا۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری 2008 اور 2013 کی حکومت کے دوران گندم اور کپاس کی سپورٹ پرائس میں اضافہ کیا۔ آصف علی زرداری بدقسمتی سے ہماری حکومت کے بعد ترقی کی یہ رفتار جاری نہیں رہی۔ آصف علی زرداری جنوبی پنجاب اور پنجاب صوبوں کو خوشحال بنائیں گے۔ پاکستان کے عوام انتہائی مضبوط ہیں اور یہی بات ملک کا حقیقی استحکام ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جس کی سماعت اب ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے، لیکن صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل۔ ایک جرنل نے شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ ہم نے نااہلی سے متعلق کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا مگر کوئی ایک سیاسی جماعت فریق نہیں بنی۔ چیف جسٹس نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ سماعت کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کیس کی سماعت مکمل۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا قانون سازی سے ڈیکلیریشن پر نااہلی کی مدت متعین کی جا سکتی ہے۔ جہانگیر ترین کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ آئین میں کورٹ آف لا کی بات ہے جس میں سول اور کرمنل دونوں عدالتیں آتی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم خود کو آئین کے صرف ایک مخصوص جز تک محدود کیوں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے۔ صرف ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ کہا گیا کہ سادہ قانون سازی سے آئین میں دی چیز نہیں بدلی جا سکتی، ہم مگر آئینی ترمیم کو بھی کالعدم کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے ارکان کی اہلیت کا جو پیمانہ رکھا دنیا میں کہیں اور ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں آئین کو 18ویں ترمیم کے بعد سے دیکھ رہا ہوں، ہمیں تشریح کے لیے آئین میں دیے ٹولز پر ہی انحصار کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے نااہلی سے متعلق کیس میں پبلک
पब्लिक नोटिस जारी किया, मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान की अवाम का किसी को ख्याल नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के बाइस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। 5 रुकनी बेंच ने इस पर अपना फैसला कैसे दिया? या तो हम कहें सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे जल्द मुख्तसर फैसला सुना दें। पीटीआई के बानी के खिलाफ मजीद घेरातंग। बानी पीटीआई को 9 मई के वाक़े में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर 9 मई के वाक़यात में GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमले समेत 9 मई के दीगर केसेस में बानी पीटीआई को 9 जनवरी को तलब कर लिया है। बानी पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद है। पीपल्स पार्टी ने सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कौमी असम्बली के 53 और सूबाई असम्बली के 119 हलकों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। आसिफ अली जरदारी NA 207 शहीद बेनज़ीर आबाद से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगे और फरियाल तालपुर लाड़काना PS 10 से उम्मीदवार होंगे। PS 61 हैदराबाद से शर्जील मेमन उम्मीदवार होंगे। नासिर हुसैन शाह PS 25 सक्खर से उम्मीदवार होंगे। खबर आपको दें, पीपल्स पार्टी ने सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कारोबार की दुनिया से खबर आपको दें कि इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे कमी से 281 रुपये 40 पैसे का हो गया, जबकि स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी जोन में बंद हुई। इसके अलावा सोना मजीद सस्ता हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। डॉलर के मुकाबले इंटरबैंक में रुपए की कदर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। डीलर्स के मुताबिक ज़र मुआदला ज़खायर में बेहतरी रुपए की कदर को सहारा दे रही है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में आवाम को डॉलर 283 रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जुम्मे के पहले सेशन में तो ग्रीन जोन में था। ताहम ब्रोकर्स का कहना है कि दूसरे सेशन के दौरान सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर होने की खबर से हिस्सेस बाजार में सरमायाकार घबराहट का भी शिकार हुए और एक वक्त में मार्केट में 881 पॉइंट्स तक गिरावट देखी गई। ताहम इख्तिताम तक मार्केट में कुछ रिकवरी भी नजर आई और इंडेक्स 124 पॉइंट्स कमी के बाद 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2 रोज में सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 3,000 रुपए कमी हो चुकी है। फी तोला सोना 2,17,000 रुपए का हो गया।